كان نبيا وآتوا بين الماء والدين وعلى آل الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا تنزل على قوم بينهم قاطع رحم أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ پر درود و سلام کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قطع رحمی سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے اور زندگی کی آخری سانس تک آخری لمحات تک صلہ رحمی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس پر ہم سب کو پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دور نفرتوں کا دور ہے. ہر انسان دور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور حضور کے فرمان کے مطابق علم اٹھ جائے گا, محبت اٹھ جائے گی, برکت اٹھ جائے گی. آپ کہیں گے علم تو پہلے سے بہت زیادہ ہے اور بڑے ذرائع اور آسانیاں ہیں. یہاں بیٹھے نیٹ کے ذریعہ سے انسان امریکہ میں, سعودیہ میں, مصر میں, شام میں, بغداد میں بیٹھا پاکستان میں ہے, نیٹ کے ذریعے دنیا کی ساری کھول کر کتاب پڑھ سکتا ہے. علم تو بڑھ گیا. بات یہ ہے کہ علم سے اصل عمل ہے. علم زیادہ ہے, عمل کم. برکت ہو چکی ہے. کمائیے آپ ذرا دیکھیں کہاں پہنچ چکی ہیں. اور حضور کا وہ ارشاد گرامی اگر زمین اپنے خزانے اگل دے, زمین اپنے خزانے اگل دے گی, وسائل بے شمار ہو جائیں گے, برکت ختم ہو جائے گی. کوئی جتنا بڑے سے بڑا سرمایہ دار کیوں نہیں ہے, بڑی سے بڑی کمائی کرنے والا کیوں نہیں ہے, وہ بھی رونا رو رہا ہے کہ برکت نہیں. تیسری بات حضور نے فرمائی, فرمایا محبت اٹھ جائے. کیا ہمیں حضور کے فرمان کی روشنی میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا وہ پہلے جیسی باپ بیٹے کی محبت ہے؟
بھائیوں اب ذرا غور کرنا، میں بہت سارے موضوعات الحمدللہ بیان کر جاتا ہوں، اور یہ موضوع میں نے جہاں 10 ایک خطبہ دیا اور اپنی مسجد میں نے موضوع بیان کیا، الحمدللہ میرے اس بیان سننے کے بعد 12-15 سال کی عداوتیں، نفرتیں، قریبی رشتے دار، قریبی تعلقات جو گھروں کا آنا جانا نہیں تھا، سلام دعا تک نہیں تھی، میرے اس بیان کو سن کر انہوں نے الحمدللہ شروع کی ہے، رشتے داریاں پھر شروع کر دی۔ آپ بھی ذرا سنیں، پورے دل سے سنیں، محبت سے سنیں اور ذہن بناتے اٹھیں کہ ہم نے بھی شروع کرنی ہے، کیا دنیا پانی ہے، بس پوری توجہ کے ساتھ میرے کلمات سننے کی کوشش کرنا، اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات میں فرمایا واتقوا اللہ الذی، لوگوں اللہ سے ڈرو، تساءلون بہ والارحام، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، والارحام، دوسری بات یہ ہے صلہ رحمی کرو، جو تمہارے قریبی عزیز ہیں خاندان کے لوگ، ان سے صلہ رحمی کرو، محبت بڑھاؤ، تعلق بڑھاؤ، رشتے ناطے ان کو برقرار رکھو، ان میں دراڑیں نہ ڈالو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، دور مت ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اس کے رسول کا بھی حکم ہے۔ اگر میرے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں، قربانیاں ہیں، صدقات و خیرات ہیں، شب بیداری ہیں، اگر میں نے اپنی غریب بہن سے ناطہ توڑ دیا ہے، اپنی خالہ پھوپھی سے تعلق توڑ دیا ہے، بھتیجی اور بھانجی کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ دیا ہے، یاد رکھنا یہ ساری عبادتیں ہونے کے باوجود میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ کسی کو اپنی عبادتوں پہ مت ناز ہو، اپنے روزوں پہ مت ناز ہو، اپنے حج و قربانیوں پہ مت ناز ہو، اپنی تمام عبادات پہ مت ناز ہو۔ میرے پاس تو یہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے، کوئی عبادت کی قابل قبول نہیں ہے جب تک تعلق توڑ رکھا ہے، اللہ کی رحمت نے بندے سے منہ موڑ لیا۔ ہر گھر میں، ہر قبیلے میں، ہر فیملی میں یہ بیماری عام ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے متقی پرہیزگار، بڑے بڑے شب بیدار لوگ اس جرم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کسی نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، کسی نے دولت کا مسئلہ بنا لیا ہے، کسی نے کوئی مسئلہ بنا لیا ہے، کسی نے کچھ بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا سنو، ذرا غور سے سنو۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، فرمایا اللہ کی جنت میں وہ کبھی داخل نہیں ہو سکتا جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ تعلق جو توڑ کے بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا عظیم صحابی ہیں، عظیم المرتبہ صحابی ہیں۔ ذرا ان کے سب سے زیادہ تمام صحابہ سے زیادہ حدیثیں آپ بیان کرنے والے ہیں، اور آپ کا اصل نام عبد الرحمن ہے، ابی ہریرہ آپ کی کنیت ہے۔ ذرا غور کرنا کہ آپ حدیثیں زیادہ کیوں بیان کرتے تھے۔ بڑا خوبصورت واقعہ۔ جس طرح ہم دنیا کی دولت کے لیے وقت زیادہ دیتے ہیں، اتنا کمائی زیادہ کرتے ہیں۔ دین کے لیے وقت کم ہے تو دین کی سمجھ بھی کم ہے، اور دین کے لیے اگر وقت زیادہ دے تو دین کی سمجھ بھی زیادہ آئے۔ حضرت ابی ہریرہ نے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر، سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے کے سامنے ایک حدیث بیان کی۔ حضور نے فرمایا جو نماز جنازہ ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، اللہ اسے ایک قرات
بعد یعنی احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر صلاۃ کی نیت کے ساتھ جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین میں بھی شامل ہو گیا، حضور نے فرمایا اللہ اسے 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ جب یہ حدیث طیبہ بیان کی، سیدنا عبداللہ ابن عمر نے تھوڑا سا بطور تنز کہا، ارے بھائی آپ بھی صحابی ہیں، ہم بھی صحابی ہیں، آخر آپ زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہمیں تو ان حدیثوں کا علم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی ام المومنین سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امت کی ماں ہے وہ موجود ہیں، تصدیق کر ڈال لیجیے کہ واقعی حضور کی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ جب صحابہ کو بھیجا، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ کہا فلاں فلاں ایک حدیث کے بارے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، پوچھو۔ امت کی سب سے زیادہ عالمہ فاضلہ حضور کی گھر والی، اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کی برکت سے ہمیں بہت زیادہ علم نصیب ہوا۔ کہا کیا یہ حضور کی حدیث ہے جنازہ پڑھنے والے اور تدفین کرنے والوں میں شریک ہونے والوں کے لیے کہ 2 احد پہاڑوں کے برابر اللہ اجر عطا فرماتا ہے؟ کہا ہاں یہ واقعی حضور کی حدیث صحیح حدیث ہے۔ جب یہ تصدیق کرا کے واپس آئے وہاں عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے، سیدنا ابی ہریرہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا بھئی ابی ہریرہ نے صحیح حدیث بیان کی ہے، اماں عائشہ نے تصدیق کر دی ہے۔ اب سیدنا ابی ہریرہ نے کیا کہا؟ میرے جوانوں سنو ذرا، میرے بھائیوں سنو، کہا آپ ہی نہیں کہتے، پورے مدینہ والے اور مہاجرین صحابہ مکہ سے آنے والے بھی کہتے ہیں ابی ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے۔ سنو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کے صحابہ مہاجرین مکہ سے آنے والے اور انصار مدینہ کے رہنے والے، مہاجرین آنے والے انہوں نے بازار کی جانب رخ کیا، دکانیں سجا کے بیٹھ گئے، اور انصار صحابہ کرام نے کھیتی باڑی کا رخ کیا اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے۔ لیکن ابی ہریرہ کی صبح بھی حضور کے دروازے پہ، دوپہر بھی حضور کے دروازے پہ اور شام بھی حضور کے دروازے پہ، اس کی حدیثیں زیادہ میں بیان کرتا ہوں۔ اب میرے بھائیوں، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح مسجد میں درس دینے لگے، درس حدیث۔ کافی لوگ جمع سے صحابی رسول اور بڑے نامور صحابی درس دینے لگے، تو سب سے پہلے کہا لوگوں اگر کوئی آدمی کسی عزیز اور عزیزہ سے تعلق توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، میں ان سے کہتا ہوں میرے درس میں نہ بیٹھے، یہاں سے چلا جائے، میرے درس میں نہ بیٹھے، یہاں سے چلا جائے۔ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ چلا گیا۔ 7 برس گزر چکے تھے یا کچھ سال، اپنی پھوپھی سے تعلق توڑا ہوا تھا۔ جا کر صبح صبح کہا پھوپھی جان مجھے معاف کر دیجیے، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے سلوک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بھتیجے اتنا سال گزر گئے تو نہیں آیا، خیر تو ہے؟ کیا کیسے خیال آ گیا سلوک کرنے کا؟ کہا صحابی رسول ابھی درس دینے لگے تھے، اپنے درس سے پہلے کہا بھائیو اگر کوئی آدمی تعلق توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرا درس نہ سنے، چلا جائے واپس، میں اس لیے آیا ہوں۔ اس کی پھوپھی نے کہا جب تنہائی میں موقع ملے صحابی رسول سے تو کہنا آپ نے اتنا بڑی بات کیوں کہی تھی کہ میرا درس نہ سنے، واپس چلا جائے، بات کیا ہے؟ نوجوان آیا، درس سنا، جب تنہائی میں موقع ملا عرض کی اے صحابی رسول آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وجہ کیا ہے؟ مجھے یہ تو ارشاد فرمائیے۔ ابی ہریرہ نے کیا جواب دیا؟ اے نوجوان، اس ابی ہریرہ نے اللہ کے نبی سے خود سنا ہے ان اللہ لا تنزل الرحمہ بینہم قاطع رحم، اللہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتا جس قوم میں لوگ تعلق توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث طیبہ خود اللہ کے رسول سے سنی ہے، اس لیے میں نے یہ بیان کر دی تھی۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے گھر ایسے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے
بھائیو ذرا غور کرو کس قدر نبی رحمت کا ارشاد گرامی ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا ایک سفر پہ تھے, صحابہ کہتے ہیں ایک بدو آگے آیا, حضور کی اونٹنی کی رسی پکڑ لی. اب کہ حضور میں ایسے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, اور میں پوچھو. اب کہ حضور مجھے آج وہ عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. حضور کو اس کا یہ سوال بڑا پسند آیا. حضور صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے اور میں میرے صحابہ تم نے اس بدو کا سوال سنا ہے؟ تم نے اس بدو کا سوال سنا ہے؟ اس کی حضور کیا سوال کیا اس نے؟ حضور نے فرمایا سنو, اس بدو نے جس نے میری اونٹنی کی رسی پکڑے ہوئے ہے یہ پوچھتا ہے حضور مجھے وہ عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو ذرا. اب اس بدو سے فرمایا جاؤ نماز پڑھا کرو, زکات دیا کرو اور اپنے قریبیوں سے تعلق مضبوط کر لو. تعلق مضبوط کر لو. جب فرمایا رسی چھوڑ دے جا. جب وہ جانے لگا حضور نے صحابہ سے فرمایا اگر اس نے اس پہ عمل کر لیا تو یہ جنت میں جائے گا. اگر اس نے اپنے عمل کر لیا تو یہ جنت میں جائے گا. میرے بھائیوں یہ وہ عمل ہے حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی چاہتا ہے میرے علم میں برکت ہو, میری عمر میں برکت ہو, میرے رزق میں برکت ہو, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, وہ اپنے قریبی عزیزوں سے تعلق مضبوط کر لے. مضبوط کر لے تعلق. میں نے جہاں درس دیا تھا حکیم صاحب تھے یہاں قریب رہنے والے, جمعہ یہاں پڑھتے, درس یہاں میرا سنتے, درویش آدمی تھے. شاہ پڑھنے کے بعد پھر جایا کرتے تھے, شب بیدار بھی تھے. میرے درس کے بعد مجھے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا. میں نے اس کو اپنی تقریر کا حصہ بنا لیا. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک وظیفہ کیا, ایک عمل کیا جس عمل کرنے کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یقینی تھی. اللہ سب کو نصیب فرمائے. وہ ایسا مقبول ترین عمل تھا, ایسا عمل تھا جس میں زیارت حضور کی یقینی تھی. میں نے عمل مکمل کر لیا, کوئی کمی بیشی نہیں کی, پورا عمل کر لیا, لیکن مجھے حضور کی زیارت نصیب نہ ہوئی. آخر میں اپنے گاؤں میں گیا. کئی میرے عزیز و اقارب مرد عورتیں جن سے ناراضگی میری تھی, کچھ کی میرے ساتھ ناراضگی تھی, کچھ کے ساتھ میں ناراض تھا. میں نے اپنے ان تمام عزیزوں و اقارب سے جا کر سلو کر دی. کسی کو معاف کیا, کسی سے معافی مانگ لی. جب میں نے تمام سے سلو کر لی, سب سے سلو کرنے کے بعد جب واپس آیا, اب میں نے وظیفہ نہیں پڑھا, مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو گئی. میرے بھائیوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں قبر میں بھی, حشر میں بھی, دنیا میں بھی اللہ بھی راضی ہو جائے, اس کا رسول بھی راضی ہو جائے, صلہ رحمی کیا کرو. اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی خالوں کے ساتھ, اپنی پھوپھیوں کے ساتھ, اپنی بھتیجوں کے ساتھ, اپنی بھائیوں کے ساتھ, اپنے چچا, تائے, ماموں, یہ خاندان کے جو قریبی سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ سلو کر لو. تم زمین پہ سلو کرو گے, عرش والا رب تم سے سلو فرما لے گا. اگر تم زمین والوں سے راضی نہیں رہو گے, سلو نہیں کرو گے, عرش والے رب کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے علامہ بابری اقبالی کی, تقریباً 700 برس پرانی کتاب ہے. انہوں نے واقعہ لکھا, ذرا آپ سن سے چلے جائیں, میرے پاس کتاب موجود ہے. اور اس واقعے کو سن کر دل کہیں پہنچ جاتا ہے. اللہ کرے کہ آپ کے دل پر بھی یہ بات اثر کر جائے. میں نے خود بھی اپنے تعلق کو اس واقعے حدیثوں کے بعد میں نے مضبوط کیا. انسان ہے آخر. میرے بھائیوں ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا. جب مکہ مکرمہ میں پہنچا اس کے پاس کوئی 1000 دینار موجود تھے. کہا یہ کہاں اٹھاتے پھروں گا. پوچھا جہاں بھی ایسا آدمی ہے جو امانتیں رکھتا ہو. ہاں, کھلا محلے کی کھلا گلی میں کھلا گھر ہے, بڑا امانت دار آدمی ہے, بڑا امانت دار آدمی ہے.
بندہ گیا، دستک دی، باہر آئے، قابل حد کرنے کے بعد میں یہ رقم لے لوں گا، یہ تھوڑا سنبھال کے رکھ لے، واپسی پہ لے لوں گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی فکر نہ کرنا۔ وہ بندہ حد کرنے کے لیے چلا گیا، جب حد کر کے واپس ہوا تو پیچھے اللہ کی قضا آ چکی تھی، وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اس کے بیٹے ملے، کہا میں نے اتنا رقم رکھی تھی، انہوں نے کہا ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، ہمیں کوئی اس کی اطلاع نہیں ہے، نہیں ہم آپ کی امانت پوری پوری واپس کر دیتے۔ اب اس آدمی نے علماء مکہ سے اس وقت کے متقی پرہیزگار علماء سے رابطہ کیا، صحیح عقائد اور نظریات والے علماء سے رابطہ کیا۔ رابطہ کرنے کے بعد علماء نے کیا جواب دیا؟ کہا بھائی جب آدھی رات کا وقت ہو، جا کے وضو کرنا ہے آب زمزم پہ، کیوں؟ یہ کنواں جو ہے آب زمزم کا، یہ جنت کے منہ پر ہے، یہ آب زمزم کا کنواں جنت کے منہ پر ہے، نفل پڑھنے ہیں تو، اور پھر جا کر آواز دینی ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہوگا تمہیں ضرور جواب دے گا اور تمہاری امانت کے بارے بتلا دے گا کہ تمہاری امانت غلام مقام پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس صاحب نے انتظار کیا، رات ہوئی، وضو کیا، حرم کعبہ میں نفل پڑھے اور جا کر آواز دی، آب زمزم کے کنویں پہ کھڑے ہو کر آواز دی، اندر سے کوئی جواب نہ ملا، اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ رات گزر گئی، صبح علماء سے پھر رابطہ کیا، ساری رات پورے رات بیان کی، علماء نے افسوس کیا، کہا لگتا ہے وہ جہنمی ہے، لگتا ہے وہ جہنمی ہے۔ اب آپ ایسا کریں، یہاں سے یمن کا سفر کریں، یمن کے صحرا میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہے برہوت نامی، وہ جہنم کے منہ پر ہے، آدھی رات کو جا کر آواز دینا، وہ یقیناً تمہیں وہاں ضرور جواب دے گا۔ یہ صاحب چلے، یمن پہنچے، کنویں کا پتہ دیا، رات کی تاریکی میں آدھی رات کو پہنچے اور کنویں قریب کھڑے ہو کر آواز دی، اس نے جواب دیا، کہا میں نے آپ کے پاس امانت رکھی تھی تو آپ کے بچوں کو تو پتہ نہیں ہے، اس لیے میں امانت کے لیے آیا ہوں۔ کہا میرے گھر کے کھلا کونے میں پڑی ہوئی ہے، میرے بچوں کو علم نہیں ہے، کھلا بیٹے سے کہنا تو میں نکال دے گا۔ بھئی آپ یہاں کیسے ہیں؟ آپ تو پورے مکہ مکرمہ میں امانت دار تھے، آپ کو تو بڑا نام تھا، اور مکہ مکرمہ حرم کعبہ کے آپ نمازی تھے، شب بیدار آپ تھے، پورے علاقے میں آپ کا چرچا تھا، شہرت تھا، وہ آپ کی عبادتیں کہاں گئی؟ وہ آپ کی امانت داری کہاں گئی؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے بھائیو، اب اس آدمی نے کیا جواب دیا؟ کہا میری ایک بہن غریب تھی، معذور تھی، میں نے اسے تعلق توڑ رکھا تھا، میں نے اس کے ساتھ تعلق توڑ رکھا تھا، اس تعلق توڑنے کی بنیاد پر اللہ کے ہاں میرا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوا، اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ میرے بھائیو، اگر حرم کعبہ کا نمازی ہو، وہاں کا امانت دار مشہور ہو، شب بیدار آدمی ہو، مکہ کا رہائشی ہو، وہاں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، تو ہم تو صدیوں بعد والے لوگ ہیں، ہمارے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ آج بھائی بھائی سے دور ہو چکا ہے، بہن بھائی سے دور ہو چکے ہیں، کتنا قریبی عزیز ہیں، ہم انہیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین کے درمیان، بھائیوں کے درمیان تھوڑی ناچاکی ہو گئی۔ حضرت امام حسین نے بڑا پیارا خط لکھا، فرمایا بھائی تمہیں میری ذات پر کوئی شک حاصل نہیں ہے، جو تمہارے نانا جان ہیں وہی میرے نانا جان ہیں، جو تمہاری نانی جان ہے میری بھی وہی نانی جان ہے، جو تمہارے ابا جان علی کے
مرتضیٰ ہیں، میرے والد گرامی وہی ہیں۔ اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، میری ماں بھی وہی ہے۔ ہاں اتنا شرط ہے کہ آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں۔ میں نے نانا جی سے سنا ہے جو سلو کرنے میں پہل کرتا ہے جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ میں چاہتا ہوں آپ سلو کرنے میں پہل کر لیں تاکہ آپ جنت میں بھی پہلے چلے جائیں۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو خط لکھ رہے ہیں۔ جب یہ خط امام حسن کے پاس پہنچا آپ بڑے خوش ہوئے، بڑے مسکرائے، دیر نہیں لگائی، فوراً آ گئے، اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو گلے لگایا، سلو کر لی۔ میرے بھائیوں کیا لے جائیں گے؟ اگر زندگی کی نمازیں ہمارے منہ پر مار دی گئی، روزے مار دیے گئے، عبادتیں ہماری ضائع ہو گئی، تو پھر کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی 3 دن سے زیادہ آپس میں سلو نہیں رکھتے اللہ دونوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو آدمی سلو کرنے میں پہل کرتا ہے جا کے سلام کرتا ہے، کبھی دوسرا آدمی اتنا انا بنا لیتا ہے وہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتا۔ اب حضور نے فرمایا اس جانے والے نے جا کے جو سلام کیا ہے اس آدمی نے جواب نہیں دیا، اللہ فوری آسمان سے فرشتہ بھیجتا ہے، کہا میرا بندہ سلو کرنا چاہتا ہے، اس نے پہل بھی کی ہے، یہ سلام بھی کر رہا ہے، اگر وہ جواب نہیں دیتا تو اس کا جواب دے۔ اگر وہ جواب نہیں دے رہا اس کا جواب تو دے دے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی سلو کرنے میں پہل کر لیتا ہے وہ جنت میں جانے کے اندر بھی پہل کرے گا۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ ہماری انا کہاں چلی گئی ہے؟ ہماری ضد کہاں چلی گئی ہے؟ ہمارے معاملات کہاں چلے گئے ہیں؟ میرے بھائیوں ہم نے آپس میں عداوتوں کو کہاں تک پہنچا دیا ہے؟ کیا سرور عالم کی جو تعلیمات بینات ہیں ہم نے ان کو بھلا دیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے آج ذہن بنا دو، چھوڑو انا کو۔ سرمایہ ہے تو کیا بات ہے؟ چھوڑو ساری باتوں کو۔ کیا بہن سے ناراضگی؟ کیا بھوپی اور خالہ سے ناراضگی؟ ان کو راضی کر لو، اللہ کو راضی ہوتا ہے۔ ہم چودھری کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لوگ منتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو عزیز و قائم ہے، ان کو راضی کر لو تاکہ اللہ اور رسول راضی ہو جائے۔ ہاں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر دوسرے معاملات میں عبادات میں کمی ہوئی اور تعلق میں کمی نہ ہوئی اللہ ذوالجلال اس تعلق کی برکت سے اپنے فضل سے دوسرے معاملات میں معافی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم حاصل ہو، آمین۔